أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اب میں ریاست اڑیسہ کے ایک مائناز ہستی جناب مفسر قرآن جناب حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ و صدر جمعیت علماء اڑیسہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے نصیحانہ کلام سے ہم سامعین کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق فیہ کل امر حکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ وَإِذَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب صدر محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور دور و دراز سے اور قریب سے اس مدرسے کی محبت میں آئے ہوئے انتہائی واجب التکریم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام اور میری مائیں اور بہنیں، اس مبارک جلسے میں حضرات علماء کرام کا تو بیان ہوگا، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ مدرسہ واقعی انتہائی بابرکت ہے، اس میں در حقیقت حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب کا اخلاص و للہیت اور صدق و امانت کو بہت دخل ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس پر میں آپ کو سب سے پہلے توجہ دلاؤں گا۔ یہ آیت سورہ دخان کی شروع کی آیت ہے۔ اس آیت میں قرآن کے نزول کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ ہم نے لیلہ مبارکہ میں قرآن کو نازل کیا۔ اس میں جمہور مفسرین اور علماء کی رائے تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، لیلۃ مبارکہ سے، کیونکہ لیلۃ القدر ہی میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن تو نازل لیلۃ القدر میں ہوا، لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات میں نہیں نازل ہوا۔ برکت والی رات سے مراد شعبان کا 15واں، شعبان کی 15ویں تاریخ، 15ویں شب، جیسے آج 14ویں شب ہے، کل 15ویں شب ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ٹکرا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے، تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر محکم امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں امر محکم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن کا نزول ہے صرف۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو لیلہ مبارکہ میں قرآن نازل ہوا، تو اس میں یعنی 15 شعبان کی شب میں اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ قرآن کا نزول ہوگا، اسی کو تعبیر کر دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مبارکہ سے، برکت والی رات میں یہ قرآن نازل ہوا اور اس میں امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے اور یہ تمہید ہے رمضان المبارک کے لیے۔ اللہ کے رسول رجب کے مہینے سے تیاری کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ شعبان اور رجب کو برکت والا بنا اور رمضان کو رمضان تک ہمیں اتنی حیات دے کہ پہنچا دے،
اور شعبان کے فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے ہر چیز پیدا کیا، بہت سی چیزیں پیدا کی، لیکن ہر چیز میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ زمین ہے تو تفاوت ہے، آسمان ہے تو اگرچہ کہ ہر چیز میں فرق ہے، سب یکساں نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ مہینوں کو بھی پیدا کیا، دنوں کی بھی پیدا کیا۔ دن میں یوم الجمعہ کو سب سے اہم دن کہا، اور رمضان کو سید الشہور کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم متتابعین شہرین متتابعین، کہ لگاتار اللہ کے رسول 2 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، الا شعبان و رمضان، رمضان اور شعبان میں لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ 1 تاریخ سے شروع کرتے تھے 27ویں رات تک کے رکھتے تھے، لگاتار رکھتے تھے اللہ۔ لیکن عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ 15 شعبان تک کے رکھو، اس کے بعد میں رمضان کی تیاری کرو، کیونکہ رمضان بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کو تمام مہینوں کا مہینہ کا اہم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کس لیے کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن، اس مہینے میں، رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور وہ مہینہ میں لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کے بارے میں تو پوری سورت نازل ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں تو ہم نے نازل کیا قرآن کو، اور لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور معلوم ہے آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے گا تو اس کو گویا کہ 1000 مہینے تک عبادت کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا، اور وہ 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ اور تو اسی لیے اس کی تیاری کے لیے رجب سے شروع ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کا۔ ہم لوگوں کو بھی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھا تو مسجد بھر جاتی ہے، اور عید کا چاند دکھا تو مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تیاری کرتے رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ارادہ کریں کہ رمضان میں نازل ہو۔ یہ مجلس چونکہ قرآن کا ہے، حافظ قرآن یہاں آئے ہیں، اس لیے میں حافظ قرآن کے بارے میں کہیں گے، لیکن کچھ شعبان کے بارے میں کہتے ہیں۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اللہ کے رسول سے ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں شعبان میں سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس مہینے میں کہ ایک دن ایسا ہے، ایک رات ایسی ہے جس میں ہر قسم کا فیصلہ انسانوں کی تجدید کی جاتی ہے۔ احکام تو پہلے ہو گئے ہیں، لیکن کتنے لوگ پیدا ہوں گے اس 15 شعبان سے لے کے دوسرے 15 شعبان تک کے، اور کتنے لوگوں کی موت ہوگی، کتنے لوگ حج کریں گے، یہ سبوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور مرنے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اس کی لسٹ بنا کر کے دے دیا جاتا ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی روحیں قبض کر لی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری بھی روح جب قبض، میرا بھی نام جب جسم میں لکھا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے جس وقت فرشتوں کے سامنے یہ نام لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ 2 طرح سے ہوا۔ ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیک وقت آیا، اس لیے انزلنا کہا، یہ انزال سے، جس کے معنی ہے بیک وقت آنا، دفعتاً واحدہ، اور اس کی ترتیب وہی ہے جو ترتیب ہمارے حافظ یاد کیے ہوئے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ ترتیب کے ساتھ میں لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوا ہے آسمان دنیا تک۔ پھر آسمان دنیا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن پہلی وحی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا، قلب اطہر پر آئی ہے، وہ اسی لیلۃ القدر کی ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو حبب الیہ الخلا، آپ کو گوشہ نشینی پسند ہو گئی، تنہائی پسند ہو گئی، تو آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا، جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں ایک آدمی صرف عبادت کر سکتا ہے۔ تو آپ اتنی اونچائی پہ چڑھ جاتے تھے، کیونکہ گھر میں اگر رہیں گے تو بیوی ہیں، بچے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتی لوگ ہیں، تو اس لیے اس میں یکسوئی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 10 دن کا کھانا لے کر کے، اور اس زمانے میں کھانا کیا، ستو اور پانی لے لیے چلے جاتے تھے غار حرا میں، اور 10 دن کے بعد جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو دن کے وقت میں نہیں نکلتے تھے، کیونکہ دن کے وقت میں تپش رہتی تھی، دھوپ رہتی تھی، اور زمینیں گرم ہو جاتی تھی، پہاڑ کی چٹانیں گرم ہو جاتے تھے، اس لیے رات کے وقت میں سورج غروب ہونے کے چند لمحوں کے بعد میں آپ نکلتے تھے۔ اس طرح 6 مہینہ تک کے آپ نے گوشہ نشینی کیا۔ اس میں ایک سوراخ تھا، وہ سوراخ ایسا تھا کہ اس میں دیکھنے سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا، قریب ہے، جیسے دوربین سے دیکھنے سے کوئی دور کی چیز قریب نظر آتی ہے، اسی طرح وہ دوربین بالکل قریب نظر آتا تھا، تو وہیں آپ کرتے تھے۔ 6 مہینہ گزرنے کے بعد میں آپ جب اس سے نکل رہے تھے تو جبرائیل امین انسانی شکل میں پہلی مرتبہ آئے اور ان سے فرمایا اقرا۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، آپ پڑھیے۔ بولے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اور ان کو بھیجا، حتی بلغنی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھا 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیتیں پہلی وہی ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا، قرآن نازل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ 23 سال میں اسی ترتیب سے ہو گیا جس ترتیب سے لوح محفوظ میں موجود تھا، جو ہمارے حافظ موجود تھے اسی ترتیب سے یہ لوح محفوظ میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے کوئی آیت۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیں۔ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیں تاکہ یاد ہو جائے۔ نہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو مشقت حاصل کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے، میں اس کو پوری دنیا میں پڑھواؤں گا ایک ہی طرح سے، اور ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، سب کی ہم حفاظت کریں گے۔ ان علینا جمعہ، اور دوسری چیز یہ بھی میرے ذمے میں ہے کہ ہم صحیح پڑھوائیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھوائیں گے، ہم جیسا پڑھانا پسند کرتے ہیں ویسے ہی پوری دنیا میں پڑھا دیں گے، ایک ہی طرح پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے قرآن۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ جب قرآن ہم پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو آپ اس کی اتباع کریں، یعنی غور سے سنیں، پھر اس کے بعد دوہرا لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا، پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس میں او حفاظ، او اساتذہ کرام کی فضیلت ہے کہ پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم پڑھیں تو آپ سنیں۔ تو جبرائیل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دیا۔ تو اساتذہ کرام جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ موجود ہے ہمارے پاس میں، اللہ ہمارے پڑھانے کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی تجلیات یہاں موجود ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو اللہ نے فرمائی ہے وہ فرمائی ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم اس کی تشریحات، تفسیر صحیح کروا دیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ اس کے ایک حرف کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو بدل سکتا ہے،
الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ تو حکیم حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس میں 3 باتیں کہ علماء کرام بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہی گئی ہے کہ ہماری ذمہ ہے قرآن کی حفاظت. دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائیں گے. اللہ بغیر سبب کے بھی کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن دارالاسباب ہے اس لیے سبب بنائیں گے. اور دوسری چیز کہ صحیح پڑھایا جائے گا یہ، اور تیسری چیز اس کی تفسیر صحیح کی جائے گی. آج پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں، اس میں یہی 3 کام ہوتے ہیں سب سے زیادہ. ایک تو یہ کہ قرآن کا حفظ کرایا جاتا ہے، سب سے پہلا یہی ہے کہ اس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. آج بھی ہمارے یہاں حافظ ہوئے ہیں حفاظ ماشاءاللہ کرام ماشاءاللہ، اور یہ سب قرآن پورا یاد کیے ہوئے ہیں. آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک سن لیں، تراویح میں فٹافٹ پڑھتے ہیں. تو یہ حفاظ کو ایک لفظ یاد ہے. کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی اگر ایک لفظ چھوڑ دے گا، ایک کلمہ چھوڑ دے گا یا ایک کلمہ بڑھا دے گا یا زبر کو زیر اور زیر کو زبر پڑھ دے گا، دوسرا بچہ جو ابھی پڑھ کے نکلا ہے وہ فوراً ٹوک دے گا نہیں یہاں زبر نہیں زیر ہے، نہیں یہاں زیر نہیں زبر ہے. تو اللہ نے اس کی حفاظت اس مدرسے کی طرح کی، اور اس کو صحیح پڑھانا، تجوید کے ساتھ پڑھانا اسی مدرسے سے متعلق. اور پھر اس کی تفسیر، اس کے معنی کہ کوئی باطل طریقے سے معنی نہیں بیان کر سکتا ہے. لاکھوں مدارس میں یہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کے معنی ایسے. تو میرے عزیز دوستو یہ قرآن بہت اہم ہے. اس کی فضیلت اور قرآن سینے میں آ جائے اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک مثال سے سمجھیے اور اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ دیکھیے کوئی بھی چیز یکساں نہیں، باہر سے عارضی طور پر آ کر کے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ ایک کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کے پاس کپڑا ہے. لیکن وہ کپڑا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مل گیا ہے اس کی کیا قدر ہے. اور پھر اس کپڑے کے ساتھ کوئی دوسرے کپڑے کو ملا دیا گیا اس کی کتنی اہمیت ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اور بے شمار اس کے طلبہ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، اس میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی ہیں، حضرت تھانوی بھی ہیں، مولانا الیاس کاندھلوی علیہ الرحمہ بھی ہیں، بڑے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری بھی ہیں، سب اپنے وقت کے جبال علم ہیں. ترکی کے بادشاہ نے ایک رومال دیا. آج بھی دارالعلوم دیوبند جائیے گا تو وہاں دیکھیے گا رومال ہے. اس رومال کو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ دنیا و مافیہ اس کی قیمت کو دے نہیں سکتا، پوری دنیا کی دولت دے نہیں سکتا. کیا ہے یہ؟ تو ایک رومالی ہے. بولے نہیں، یہ رومال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ساتھ ملا ہوا تھا، مس کیا ہوا تھا، اس لیے اس کی قدر اتنی بڑھ گئی کہ اب کوئی نہیں اس کی قدر کر سکتا. اب غور کیجئے کہ اس رومال کی جب اتنی قیمت ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہے اس کی کتنی قیمت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر ہے اس کی کیا قیمت. کہ جسد اطہر روضہ اقدس میں جس مٹی سے ملی ہوئی ہے وہ مٹی دنیا کے کسی زمین سے بھی، کوئی زمین بھی اس سے افضل نہیں ہے. سب سے افضل علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت اور چاروں ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ سب سے افضل وہ مٹی ہے جو روضہ اقدس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملی ہوئی ہے. جب اس کو تو سمجھ گئے آپ اس کو جب، تو اب اس کو یہ سمجھیے کہ رمضان کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی. اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی، ورنہ سب مہینہ تو ایک ہی تھا. سید الشہور شہر اللہ اس لیے کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا. اور قرآن کس رات میں نازل ہوئی؟
نازل ہوا، وہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو پورے رمضان میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے ہوگی، اور اسی کے بارے میں تو ایک سورت نازل ہو گئی کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینوں کے راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے، آج کل آدمی لوگ سمجھ گیا کیا کہ 27 رمضان کو جاگ جاؤ رات بھر، ہو گیا کافی اور ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 1 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک کے کبھی بھی شب قدر آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امید ہے زیادہ آخری تاخ رات ہے، اس میں 27ویں تاریخ بھی ہے، لیکن کسی دن بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی تلاش ہمیں شروع سے کرنی چاہیے آخر تک کے۔ تو نمبر 1، رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہوئے کہ قرآن اس میں نازل ہوا، اسی رات میں نازل ہوا۔ تو قرآن کی کتنی فضیلت ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آئیے مدارس کتنی قدر ہے، کتنی عظیم الشان ہے یہ مدارس، جس کو علماء چلا رہے ہیں، محتمم چلا رہے ہیں، کتنی عظیم الشان بہت بڑھ کر کے ہے۔ اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ دیکھیے میدان حشر میں کہا گیا کہ اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ضوء احسن من ضوء الشمس، اور وہ تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کوئی نبی ہیں، رسول ہیں، کون ہے، صدیق ہیں، شہداء ہیں، کون ہے؟ تو لوگ کہیں نہیں یہ ایک عام آدمی ہے، صرف اس کا بیٹا حافظ ہو گیا، اس کے اعجاز میں اس کو پہنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس حافظ کو حکم دیا جائے گا کہ ایسے لوگ جو گناہ کی وجہ سے جہنم جس پر ہو چکا ہے اس کو آپ بخشش کرائیے، چنانچہ وہ مغفرت کرائیں گے، بولیں گے یہ میرا خالو ہے، اس کو بھی جانے دیجئے، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری ماں ہے، غرضے کہ جو بھی ہے اس طرح 70 آدمیوں کی بخشش کرائیں گے۔ اگر ہم حافظ نہیں ہوئے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو ضرور حافظ بنائیں۔ یہ مدرسہ پورے اڑیسہ میں اور خاص کر اس علاقے میں بہت زیادہ ترقی کیا ہے، اور مفتی زاہد صلاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں شروع سے دیکھا ہوں، انتہائی متقی، پرہیزگار اور صادق امین جس کو کہا جائے اس زمانے کا، وہ ہیں، ان پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کا پیسہ یقیناً ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال اور نظیر یہاں آج ہے، اور ہمیشہ ہر سال آپ دیکھتے رہتے ہیں، مدرسہ بھی چمکتا دمکتا دیکھ کر کے تو دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے، دن دونی رات چوگنی ترقی دے۔ بہت علماء کرام موجود ہیں، میں جانتا ہوں، میں ان کے خیال کرتے ہوئے میں چند باتیں عرض کر دیا ہوں، بس میں انہی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔